هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ: واو طرف بعد کسرہ یا شود. چو دعیا دعیا داعیانی داعیتن. قاعدہ: یا طرف بعد ضمہ واو شود. چو نحو کہ دراصل نحویہ بود. صیغہ واحد مذکر غائب اذکرہما. قاعدہ: واو عین مصدر بعد کسرہ یا شود بشرط آکے در فعل تعلیل شدہ باشد. چون قیاماً مصدر قامہ و صیاماً مصدر سامہ نہ قواماً مصدر قاومہ. ہم چنی واو عین جمع کہ در واحد ساکن بود یا معلل. چون حیاز جمع حوز و جیاد جمع جید. قاعدہ: واو طرف بعد کسرہ یا شود. کہہ رہے ہیں کہ لام کلمے کا واو کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے. تو واو طرف کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں لام کلمہ. تو کہہ رہے ہیں کہ لام کلمے کا واو کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے. چو دعیا دعیا داعیانی داعیتن. جیسے دعیا ہے داعیانی ہے اور داعیتن. اس کے بعد قاعدہ نمبر 12 ہے یا طرف بعد ضمہ واو شود. چو نحو کہ دراصل نحویہ بود. صیغہ واحد مذکر غائب اذکرہما. یعنی اسی طرح لام کلمے کی یا ضمے کے بعد واو ہو جاتی ہے. جیسے نحو جو اصل میں نحویہ تھا اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے باب کرما سے. اس کے بعد قاعدہ نمبر 13 ہے واو عین مصدر بعد کسرہ یا شود بشرط آکے در فعل تعلیل شدہ باشد. یعنی کہ مصدر کے عین کلمے کا واو کسرے کے بعد یا ہو جاتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو. چون قیاماً مصدر قامہ و صیاماً مصدر سامہ نہ قواماً مصدر قاومہ. مثال لیں جیسے قیاماً یہ قامہ کا مصدر ہے، صیاماً یہ سامہ کا مصدر ہے. کہنے کی یہ قاعدہ قیاماً کے اندر جاری نہیں ہوگا جو قاومہ کا مصدر ہے. ہم چنی واو عین جمع کے در واحد ساکن بود یا معلل. چون حیاز جمع حوز و جیاد جمع جید. اسی طرح جمع کے عین کلمے کا واو جو واحد میں ساکن ہو یا تعلیل شدہ ہو وہ بھی یا ہو جاتا ہے. جیسے حیاز جو حوزن کی جمع ہے اور جیاد جو جیدن کی جمع ہے. واو طرف بعد کسرہ یا شود. یہ قاعدہ نمبر 11 ہے اور اس کو دعیا اور داعیتن والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ واو جب لام کلمے کی جگہ ما قبل مکسور ہو کر واقع ہو تو اس کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے. جیسے دعیا یہ اصل میں تھا دعیوا. اسی طرح دعیا یہ اصل میں تھا دعیوا. اور داعیانی یہ اصل میں تھا داعیوانی. اور داعیتن یہ اصل میں داعیوتن تھا. یہاں مصنف نے اس قاعدے کی 4 مثالیں دی ہیں، 2 فعل کی اور 2 اسم کی. پھر ان میں سے ایک مفرد کی اور ایک مثال تثنیہ کی ہے. اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ قاعدہ فعل میں بھی جاری ہوتا ہے اور اسم میں بھی جاری ہوتا ہے، چاہے مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو. جمع کی مثال مصنف نے اگرچہ نہیں دی ہے لیکن اسے تثنیہ پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ تعدد میں تثنیہ جمع مشابہ ہیں. اس کے بعد قاعدہ نمبر 12 ہے. اس کو نحو والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یا
لام کلمے میں ما قبل مضموم ہو کر واقع ہو تو اس کو واو سے تبدیل کرنا واجب ہے، جیسے نہ ہوا جو اصل میں نہ ہویا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ باب کریمہ اکرموں سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 13 ہے، اور اس کو قیامن اور حیازن والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس قاعدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 صورتوں میں واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ واو مصدر کے عین کلمے میں ما قبل مکسور ہو کر واقع ہو، اور اس میں ایک شرط یہ ہے کہ مصدر کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو، یعنی اس واو پر فعل میں کوئی قانون جاری ہوا ہو، کوئی قاعدہ جاری ہو، جیسے قیامن جو اصل میں قیوامن تھا بروزن فعالن، اور اس کا جو فعل ہے وہ ہے قامہ، اور اس فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اس لیے کہ قامہ اصل میں قوامہ تھا، واو الف سے بدل گیا تو قامہ ہو گیا۔ دوسری مثال ہے سیامن، یہ اصل میں سیامن تھا فعالن کے وزن پر، اور اس کا فعل سامہ ہے، اور اس کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ اصل میں سوامہ تھا، واو الف سے بدل گیا تو سامہ ہو گیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ قوامن کے اندر جاری نہیں ہوگا جو کہ قوامہ کا مصدر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ قیامن یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، کیونکہ باب مفعلہ کا مصدر یہ فعالن کے وزن پر بھی آتا ہے، تو اس میں واو یا سے تبدیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے فعل قوامہ میں تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واو جمع کے عین کلمے کی جگہ ما قبل کے کسرے کے ساتھ واقع ہو، اور اس جمع کے واحد میں وہ واو ساکن ہو، یا واحد کے اندر اس پر قانون یعنی قاعدہ جاری ہوا ہو۔ اس کی مثال مثلا دی ہے حیازن، یہ اصل میں تھا حیوازن فعالن کے وزن پر۔ اب اس کا جو مفرد ہے وہ ہے حوزن، اس میں واو ساکن ہے۔ دوسری مثال ہے جیادن، یہ اصل میں تھا جیوادن، یہ جیدن کی جمع ہے، اور اس میں واو عین کلمے کی جگہ ما قبل کے کسرے کے ساتھ واقع ہے، اور اس کا جو مفرد ہے وہ ہے جیدن۔ اس میں جو یا ہے وہ تعلیل شدہ ہے، اس لیے کہ جیدن اصل میں جیدن تھا، اور اس میں سیدن والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ سیدن والا قاعدہ بھی آگے مصنف بیان کریں گے۔